السلام علیکم. ڈائلاگ ود ہسٹری میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال, اور میرے ساتھ آج بھی تشریف رکھتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق احمد صاحب. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. مائی پلیئر. ہمارے ہاں بیک وقت 4-5 نصاب تعلیم جاری و ساری ہیں, اور ایک اندھے گھوڑے کی طرح ٹھیک ہم سرپٹ بھاگتے چلے جا رہے ہیں. ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ رستے میں کیا آ رہا ہے اور کس چیز سے ہم نے ٹکرا جانا ہے. ہونا کیا چاہیے؟ آپ ایک ایکیڈیمین ہونے کے ناطے کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا معیار تعلیم اور نصاب تعلیم کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے جی, معیار تعلیم تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ کوالٹی پہ زور دیں, اور اسٹریٹجی یہ ہونی چاہیے کہ جو اس اپنا سوسائٹی کے سب سے زیادہ ڈپرائیوڈ لوگ ہیں ان کو انکلوڈ کیا جائے. تو ایک پروسیس ہے انکلوژن کا, اور اس میں اسٹیٹ ہیلپ کرے. جیسے بات پہلی دفعہ بھی ہو چکی ہے, کچھ بچے جو ہیں وہ ذریعہ معاش ہوتے ہیں. ٹھیک. تو کئی لوگ یہ مثال دیتے ہیں, میں نے کہا یار یہ عجیب سوال آپ جواب دیتے ہیں, یہ اس بچے کو سزا کیوں ملے بھائی, یہ تو معاشرے نے اس کو لیٹ ڈاؤن کیا ہے. ٹھیک. تو آپ وہاں پہ ایسے خاندانوں کی مدد کریں اور بچوں کو ایجوکیشن میں لائیں. یہ تو ایک یہ بات ہے. دوسری بات ہے کہ واٹ از دا پرپز آف ایجوکیشن. کہتے ہیں کہ ایجوکیشن empowers you. Power in itself can be to achieve something or for something. To ہوتا ہے جب when you want power over others. ٹھیک. And for ہوتا ہے when you want to create something good out of it. ٹھیک. So power for education, for serving people, creating an enlightened, well-informed, balanced society, یہ موقف لے کے اگر آپ آگے چلیں گے تو آپ کو یہ لازمی ہو جائے گا کہ آپ کسی ریس کو, کسی مذہب کو ٹارگٹ نہ بنائیں. آپ دنیا میں جو بھائی چارے کے سبق ہیں اور وہ ہر معاشرے میں مل جاتے ہیں, ان سے اپنا رابطہ رکھیں. آپ دنیا میں امن کی جو باتیں ہیں ان کو فروغ دیں. نصاب تعلیم کیا ہونا چاہیے؟ تو نصاب تعلیم جو ہے وہ انہی بنیادوں پہ ہونا چاہیے. ہیومن ڈیولپمنٹ پہ زور ہونا چاہیے. بیسک ایجوکیشن یہی ہے کہ کیوروسٹی بچے میں پیدا کی جائے, ٹو لرن. ٹھیک. نیچر کو سمجھا جائے. سویڈن میں جو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے گھر آتے ہیں تو وہ آپ کو والدان کو میں نے دیکھا بتا رہے ہوتے ہیں جو نیچر میں جو چیزیں ہیں نا ان سے پیار کرتے ہیں. یہ میرے بچوں نے مجھے آ کے کہا ہے. تو یہ وہاں پہ سکھایا جاتا ہے کہ نیچر کے ساتھ آپ رابطہ جو ہے وہ فرینڈلی رکھیں. آپ ارد گرد جو جانور ہیں ان سے بھی پیار والا رشتہ رکھیں. یہاں پہ یہ اس قسم کی کوئی نہ نیچر کی رسپیکٹ ہے نہ کچھ اور ہے. یعنی ہم نہ تو ٹریفک سینس سمجھا پائے. خدا کا معاف, آپ نے وہ کیا کہتے ہیں میرے وہ دکھتی رگ کو, یہ کچہری روڈ کراس کرنا, توبہ توبہ توبہ, مجھے اپنی جان پہ 3 دفعہ کھیلنا پڑتا ہے. اوئے. اچھا وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کھڑا ہوا ہے اور کوشش کر رہا ہے گزرنے کی, وہ اور تیز کر دیتے ہیں. اچھا سر, یہ کس نے ڈیوائز کرنا ہے ایک اچھا قابل عمل نصاب تعلیم؟ یہ آپ کے جو ٹاپ ہیں ایجوکیشنسٹ ان کو آپ انوالو کریں. ہائر ایجوکیشن کمیشن کو اس کی دوبارہ آپ ریکانسٹیٹیوٹ کریں کہ اچھے لوگ وہاں پہ آئیں. وہاں پہ بھی بہت کرپشن ہے, ہر جگہ کرپشن کا نہیں ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دوں. مجھے ایک مسودہ آیا کہ جی یہ پولیٹیکل تھیوری کی ایک کتاب ہے جو ہم یونیورسٹیز میں پڑھانا چاہتے ہیں, تو آپ اس کی ایویلیویشن کریں. تو میں نے جب دیکھی تو آئی کوڈ ناٹ بلیو اٹ. پلیٹو اور ایرسٹوٹل کا وہ برا حال تھا وہاں پہ. سینٹنس جو ہیں کریکٹ گرامر نہیں ہے, سنٹیکس کوئی نہیں ہے, کوئی ربط نہیں ہے سوچ میں, اور لگتا ہے کہ جس کو یہ ملا تھا اس نے کسی اسٹوڈنٹ کو دے دیا ہوگا آگے کہ تم یہ 2-3 کتابوں میں سے نا کر دو. تو میں نے پھر بیٹھ کے ساری رات ایک پیراگراف میں گرامر کی غلطیاں نکالیں, اس کی اپنا کانٹرڈکشن اور فیکچول غلطیاں نکالیں. سو آئی میڈ پراپر رپورٹ. اب اگلی دیکھیں آپ, میں نے پوری تیار کر کے رپورٹ بھیج دی. ہائر ایجوکیشن کمیشن سے کوئی اکنالجمنٹ نہیں آ رہی. میں نے کہا یار رپورٹ آئی ہیو سبمٹڈ, نو رسپانس فرام یو, نو رسپانس. فائنلی آئی سیڈ یو نو آئی رائٹ اے ویکلی کالم ان دا ڈیلی ٹائمس, اور میں یہ آپ کی جو ہے نا یہ حرکت یہ پوری لے کے آ رہا ہوں. ایسی کتاب کا میں نے اسٹرانگلی اپوز کیا کہ پاکستان پہ اور بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے. Why do you want to insult Pakistan with this nonsense? تو ہوتا یہ ہے کہ یہ کنیکشن سے انہیں مل جاتی ہیں کتابیں لکھنے کا. تو you call it higher education commission. What is it high about? And what is the commission about? So نام بہت بڑے ہیں, کوالٹی کنٹرول کوئی نہیں ہے. میرا ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. I got
an application for promotion from assistant professor to professor for a university. اور جو ان کی اپنی تھی نا جاب ڈسکرپشن، اس میں لکھا تھا 10 years of teaching in a university or college or whatever, and then research اور یہ اور وہ. Now I found that this fellow had not ever taught in any higher education, only initially جب انہوں نے MA کیا تھا تو کسی کالج میں. After that he was working with the Punjab Education Department, تو وہاں پہ کوئی administrative جاب تھا. سو ہی ڈنٹ فلفل دیٹ. اور پھر اس موصوف نے ایک آرٹیکل کو 5 دفعہ پبلش کروایا تھا بائی چینجنگ دا ٹائٹل. نوٹس بھی وہی ہیں، وہ غلط انگریزی اور غلط لاجک بھی وہی ہے. ہی میڈ نو ایفرٹ. سو آئی وینٹ تھرو اینڈ شوڈ دیم ون بائی ون کہ بھائی یہ فار گاڈ سیک وین یو میک somebody اے پروفیسر, ہی از supposed to be at the top of his profession, and he has to have an independent theoretical base. I can find you at least 5,000 so-called lecturers and professors from this country. I know. Equally capable of doing this kind of. وہی میں کہہ رہا ہوں. تو یہ ساری کرپشن وہاں پہ بھی ہے. یہ تو میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے اینڈ آئی کین واؤچ فار دیٹ. ایک دفعہ میں بنگلور میں، وہاں جو ان کی IT کی یونیورسٹی ہے، وہاں پہ میں نے لیکچر دینا تھا. تو جب میں وہاں پہنچا تو جس گیٹ سے ہم اندر جا رہے تھے ہال میں، تو وہاں لوگوں نے پوچھا سر یہ بتائیں آپ کہ یہ پچھلے دنوں 3 ہفتے پہلے یہاں پہ کوئی ٹیررسٹ آئے ہیں اور انہوں نے بم چلایا اور 3-4 ہمارے لوگ مارے گئے. اب وائی ڈو دے ہیٹ us so much؟ یعنی پاکستانیز hate us. یہ انڈینز نے پوچھا. میں نے کہا ایکچولی the Pakistanis don't hate Indians and Indians don't hate Pakistanis. مگر یہ وہ لوگ ہیں پاکستانی جو رکشہ چلاتے ہیں، جو ٹھیلا ہوتا ہے ان کا، دکانوں پہ وہ سیلز مین ہوتے ہیں، جنہوں نے ہمارے نصاب تعلیم سے وہ نفرتیں نہیں سیکھی ہوئیں، اور وہ ایک پیور انسان کے طور پہ کوئی آتا ہے تو کہتے ہیں بی بی جی تسی تے ساڈے بہن ہو، جی آیا نو، اور چائے آفر کرتے ہیں. سر یہاں یہ آتے ہیں نا جب ننکانہ صاحب، ہاں جی، ہمارے سکھ یاتری آتے ہیں، یہ جب نارووال آتے ہیں، آئی ایم شیور پنجا صاحب آتے ہیں، یہ حسن عبدال، ذرا پوچھیے ان سے کیا کیا ہو بھگت. اور ناٹ اونلی سیکس، یہ کٹاس راج. میرے کئی دوست ہیں جو ہندو ہیں، انہوں نے کہا جی اتنا اچھا ٹریٹمنٹ ملا ہے. اور کچھ تو ایسے ہیں جو کہ RSS انفلوئنس تھے. انہوں نے کہا آپ لوگوں کو مل کے تو آج سے اینٹی پاکستان جو ہم نے باتیں سنی تھیں وہ بالکل ختم ہو گئی ہیں. جب میں نے یہ جواب دیا نا کہ پاکستان میں لٹریسی ریٹ لو کیوں ہے، میں تو ہمیشہ ورڈ تھا، لیکن آج مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ لوگ اتنے زیادہ اس نصاب سے پڑھے نہیں، اس لیے وہاں پہ ان کے دل کھلے ہیں اور وہ جو بھی آتا ہے ہندوستان سے اس کو گلے ملا لیتے ہیں. یعنی بلیسنگ ان ڈسگائز. بلیسنگ ان ڈسگائز ہے. تو وہاں پہ بھی اپنا ہاسا پہ گیا جسے کہتے ہیں کہ ہاں یار یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. نصاب جو ہے نا ہمارا، اس کو کمپلیٹلی ریویمپ کرنا پڑے گا. دیٹس دا رائٹ ورڈ. اس کے علاوہ کیا کیا ہوتا ہے؟ اب نام بڑے اٹریکٹیو ہے نا، ہائر ایجوکیشن کمیشن. It is neither higher nor education And no not even in commission. وہ کہتے ہیں والٹیئر کا خوبصورت فقرہ یاد آ گیا کہ the Holy Roman Empire is neither holy nor Roman. It is not even an empire. ہاں وہی والی بات ہے نا. So all this high sounding thing has to come to an end. اب بات سارے مجھ سے کہتے ہیں اشتیاق صاحب آپ باتیں تو بڑی کرتے ہیں, who will bell the cat? Yes, this is exactly what I was going to ask you. Actually, I have no answer. I think you, I and people who are listening to this have to create a culture of protest جو democratic ہو. لکھیں آپ, articles لکھیں, اور جو طریقے ہیں peaceful resistance کے وہ آپ لائیں کہ یہ ملک جو ہے it's not for prostitution of its resources and its intellect. It is a serious business. بھائی 22 crore people live here. It's one of the largest countries in the world. اور یہاں کی جو بیسک ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپ پوری کریں. معاف کریں, آپ ذرا انڈیا کراس کریں تو آپ کو ٹریفک لائٹس کی رسپیکٹ سے پتہ لگ جائے گا کہ وہ ہم سے کتنے آگے. آپ وادی نیلم جائیں, ہاں آپ دریا کے اس جانب ہے, اچھا وہ دوسری جانب ہے, اچھا کسی اور پلانٹ سے آئیں, آپ کو کسی ڈائریکشن کا نہیں پتا, لیکن آپ ایک بات پہ بتا دیں گے کہ یہ پاکستان ہے, وہ انڈیا ہے, کیونکہ آپ کی طرف سارے درخت کٹے ہوئے ہیں. اچھا یہاں درخت, اور وہاں ہریالی ہے, گرینری ہے. ہاں یہ ایک اور مزید ہمارا مسئلہ ہے, درخت کاٹ کے
اور لوگوں کے لینڈ کو کیپچر کر کے تو یہ گھر بناتے جاتے ہیں. کرپشن ہے نا سر, کرپشن. So the ultimate problem of Pakistan is corruption. Khawateen Hazrat, you have heard Dr. Saab and he is very clear, very categorical, and I also feel very bad when I listen to all this. We are actually a very corrupt country. Let us develop this culture of protest. Let's be a part of this discussion. Let's be a part of this dialogue. اپنے آراء سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے گا. ہم اسی طرح اپنے دل کے زخم قلبی کو ریدیں گے. مقصد سیڈزم نہیں ہے, میسوچزم نہیں ہے. مقصد صرف اور صرف اصلاح ہے, ترقی ہے, بہتری ہے, راہیں تلاش کرنا ہے. آپ بھی اس میں ہمارا ساتھ دیجیے.